شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، شعور و عرفان و آگہی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ سر عنوان زندگی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، نہ اس میں عادت سوال کی ہے، نہ فکر مال و منال کی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ در پہ دنیا جھکی ہوئی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن اس آئینے میں، جلال موسیٰ کے زہد عیسیٰ سبھی ہے روشن اس آئینے میں، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا کی وہ آیت جلی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، کہ موت جس کی نظر میں ہم نے حیات سے بھی گداز دیکھی، وہ اس قبیلے کا آدمی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے، ہے مجھ کو تینوں ہی سب سے پیارے، کہ ہے حقیقت کے رنگ سارے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، خدا خدا ہے، نبی نبی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے۔ السلام علیکم، سمیرہ خان آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہے۔ آپ نے سنا میں نے مولا علی کے لیے لکھی گئی ایک بہت ہی پیاری منقبت کو پڑھا ویڈیو شروع ہوتے ہی، اور یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کا میرا ٹاپک کیا ہے۔ تو بالکل محرم الحرام۔ آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی اور
آپ کی اولاد اور یعنی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ گہرا تعلق ہے محرم الحرام سے، اور یہ جو ہے وہ ہمارے قمری سال کا پہلا مہینہ بھی ہے، اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں، اور اس مہینے کو جو ہے وہ بہت ہی حرمت والا اور فضیلت والا قرار دیا گیا ہے، اور اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں۔ تو گویا ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مہینے کی بھی جو ایک خاص عبادت ہے وہ روزہ ہی ہے۔ اب مختلف علماء اکرام کی مختلف آراء ہیں اس بارے میں۔ کچھ علماء اکرام کہتے ہیں کہ 9 اور 10 دونوں دنوں کی، یعنی 9 محرم اور 10 محرم دونوں کی بہت فضیلت ہے، کچھ لوگ 7، 8، 9 کہتے ہیں۔ اس طرح سے جو ہے وہ مختلف آراء ہیں، لیکن روزے جو ہیں وہ اس میں بہت ہی زیادہ فضیلت اور اہمیت کے حامل ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قمری سال کا جو آغاز ہے وہ بھی ایک حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی محرم سے، اور اس کا اختتام بھی ایک بہت ہی زیادہ حرمت والے مہینے سے کیا، یعنی کہ ذی الحج سے۔ انشاءاللہ ہم بہت ہی جلد جو ہے وہ محرم الحرام میں داخل ہونے والے ہیں۔ نئے سال کی دعا پڑھنا بالکل نہ بھولیے گا۔ میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست اور آزمایا ہوا وظیفہ بتانا چاہتی ہوں، جو کہ محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ تو آپ نے یکم محرم سے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک مٹھی اس طرح سے بھر کے چاولوں کی لینی ہے اور ایک پلیٹ میں آپ نے ڈالنی ہے۔ اس پر اول و آخر آپ نے 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور ایک چاول کے دانے پر اللہ الصمد کی تسبیح کرنی ہے، یعنی چاولوں کے دانوں پر آپ نے اللہ الصمد کی تسبیح پڑھنی ہے، اور پھر آخر میں جب وہ ایک مٹھی چاول جو ہے وہ ختم ہو جائیں تو آپ نے پھر دوبارہ جو ہے وہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے اس کو یکم محرم الحرام سے شروع کرنا ہے، اور آپ نے اس کو ختم کرنا ہے 10 محرم الحرام تک، یعنی کہ آپ نے پورے 10 دن میں 10 مٹھی چاول پڑھنے ہیں۔ چاولوں کو پڑھنے کے بعد آپ نے کسی ایسی پاک صاف جگہ پر رکھنا ہے جہاں پر سے پرندوں کا اور کیڑے مکوڑوں کا گزر ہو، تاکہ وہ انہیں کھا سکیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کی برکات اور اس کے کمالات کیا ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو آپ سمجھیں کہ رزق کی برسات ہو جائے گی، اگر بیماری ہے وہ دور ہو جائے گی، اگر ہسبینڈ وائف کے آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ نے چاہا۔ تو اللہ الصمد کی برکات سے جو ہے وہ آپ کے بہت سے معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے۔ آپ کا کوئی ایسا کام ہے، کوئی ایسی حاجت ہے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں رکاوٹ ہے اور وہ پورا نہیں ہو رہا، تو یہ وظیفہ اس کے لیے انتہائی زبردست وظیفہ ہے، اس کو ضرور کریں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو ہمیشہ کی طرح آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے سمیرہ خان کو میرے چینل سے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔